جی ناظرین السلام علیکم، پروگرام خبر نشر کے ساتھ آپ کا میزبان عدنان۔ جناب علی ایک منٹ ذرا ٹھہرے، میں عموماً آپ کی اس میں نہیں بولا کرتا۔ ویسے آپ کو اینکر بننے کا بہت شوق ہے، میں نے حساب لگایا۔ جی بس آپ کو دیکھ دیکھ کے آپ کی شہرت سے اور آپ کی پرسنالٹی میں اتنا جل جاتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ نہیں، میں صرف اسی وقت میرے بھائی انٹروین کرتا ہوں جب معاملہ بہت ہی گمبھیر ٹائپ کا ہو۔ آپ کو یاد ہوگا اس ہفتے کے آغاز میں پیر کے دن جب مجھے دفتر آنے کی 1.5 سے 2 گھنٹے لگ گئے، جو میں نارملی 20 منٹ میں آ جاتا ہوں، کچھ لوگ بلو ایریا اور زیڈ زون، تو میں نے آتے ہی کہا کہ یار مجھے جب میں گھر سے نکلا ہوں تو اطلاعات آنا شروع ہو گئی کہ اچانک کچھ لوگ جو ہیں مذہبی جماعتوں کے وہ در آئے ریڈ زون میں، اچانک ان کی پولیس کے ساتھ وہ شروع ہو گئی، اچانک یہ کہ آنسو گیس وغیرہ بھی 1-2 مرتبہ چلانی پڑی، پھر اچانک وہ منتشر ہو گئے۔ تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا، میں نے کہا یار سازشی تھیوری یہ چل رہی ہے کہ یہ ریہرسل ہے، پیر کے دن جو کچھ ہوا یہ جمعرات کے دن، آپ نے کہا تھا، کل اس کا ذکر میں نے کیا تھا، تحریک انصاف کا جو جلسہ ہونا ہے اس کو منسوخ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ مزید رہے۔ بہرحال کل میں نے آپ کی خدمت میں اسی جلسے کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، بہت مختصر سے الفاظ ہیں، وہ سن لیجیے۔ اچھا ہے آپ کا، سنائیں جی۔ اسد چودھری صاحب، ملک کی سیاست کا ادنا شاہد اور بہت پرانا طالب علم ہوتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ طے کر لیا ہے کہ اے تحریک انصاف، اگر تم واقعی عوام میں مقبول ترین جماعت ہو تو آ جاؤ، کر لو جلسہ۔ ڈیر We dare you to come, hold public meeting۔ جناب نہیں تو اس کا کیا سمجھا نہیں میں، آپ لگتا ہے اپڈیٹڈ نہیں ہے۔ میں اپڈیٹڈ کیا کہنا چاہتے ہیں میں؟ جلسہ یہ ساری سازشی تھیوری کیوں؟ نہیں تو جلسہ نہیں ہوا نا۔ ارے بابا، تو اس کے پیچھے سالڈ گراؤنڈز ہیں، وہ کیا ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اخبار پڑھ کے سو نہ جایا کریں، آپ دیکھا کریں ٹی وی بتائیے پہ کیا ہو رہا ہے۔ بانی تحریک انصاف سے ملنے کے بعد بابر اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے میڈیا سے، اعظم سواتی یا بیرسٹر گوہر صاحب نے جو ایک ملے یا 2 ملے؟ نہیں، اب میرے سوال پوچھنے کا بھی حق ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ میں سو جاتا ہوں اخبار پڑھ کے۔ میں سازشی تھیوری نہیں دے رہا، بیرسٹر گوہر کے منہ سے جو نکلے الفاظ ہیں میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بانی تحریک عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے اعظم سواتی کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو وہ ہیں بانی چیئرمین عمران خان صاحب، ان کو کچھ رپورٹس ملی ہیں، مذہبی جماعتیں ختم نبوت کے بچاؤ کے لیے اسلام آباد ریڈ زون میں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ اچھا، تو آپ ٹیلی فون وغیرہ چھین لیے گئے ہیں تو ان کو رپورٹس کیسے ملی؟ اچھا خیر آپ بتائیں نا۔ ہماری جماعت ختم، اور سب سے پہلے آپ بات سنو میری۔ اچھا چلو، وجہ بتا دی نا انہوں نے کہ کیونکہ وہ جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں لہٰذا ہم جلسہ منسوخ کر رہے ہیں، ملتوی کر رہے ہیں، جملہ درست کریں، منسوخ نہیں، ملتوی کر رہے ہیں۔ اب ہم اس کو 8 سپتمبر کو کریں گے تاکہ آج جو ریڈ زون میں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ یہ وجہ بتائی انہوں نے۔ تو یہاں ریڈ زون میں لوگ جمع ہوئے مذہبی جماعتوں کے؟ نہیں، وہ تو نہیں ہوا۔ آپ دوسری بات یہ بتائیے کہ بہت کم تعداد میں ہوئے، اس بڑی تعداد میں نہیں ہوئے ضرور۔ سر علماء کا وفد بلکہ سپریم کورٹ گیا، وہاں حاضر ہوا، اور خدا کا شکر ہے کہ ایک ہی دن میں اس وفد کی سپریم کورٹ آنے کے بعد سے وہ تمام پیراگراف جو ہے وہ حذف کر دیے گئے جو کہ قضیہ بن رہا تھا۔ ٹھیک ہوگی بات، لیکن اب آ جائیں اصل معاملے کی طرف۔ اصل معاملہ بھائی صاحب مجھے اب یہ بتائیے، میں چونکہ سو جاتا ہوں نا تو اب مجھے جگائیے۔ ہاں، مجھے یہ بتائیے کہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں ان کی ملاقات کب ہوئی جیل میں؟ اعظم سواتی صاحب گئے جیل میں، یہی سارے ٹائم یار 7:30 بجے۔ 7:30 بجے جیل میں ملاقاتیوں کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ وہ جیل مینول کے مطابق جیلر طے کرتا ہے، 9 بجے بھی ہوتا ہے، 10 بجے بھی ہوتا ہے، 11 بجے بھی ہوتا ہے، 9 سے پہلے نہیں ہوتا۔ کیا ایسے ہوا کہ اعظم سواتی صاحب اٹھے اور وہ جیل پہنچ گئے، کہا پھاٹک کھول، میں نے اپنے بانی سے ملنا ہے؟
ایسے ہوا نہیں ایسے ہی ہوا ہوگا. انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی کی صورتحال ہے, میں نے بانی تحریک سے ملنا ہے, تو جیلر کے پاس اختیار ہے, وہ ملا سکتا ہے. اچھا کیوں؟ یہ اسکندر اعظم ہے اعظم سواتی کہ آئے, انہوں نے کہا جی میں دسنا ہے, ان کو بتاتے تھے کہ جی یہ آپ ہمارا پیغام پہنچا دیں یا میں انتظار کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہوا سر, ایسا نہیں. تو کیا ہوا ہے پھر؟ اگر تو پھر آپ جو ہے نا جب دوسروں کو تانے دیتے ہیں نا, میں تو تم آتے خود جو یہاں پہ جو 5:45 بجے لہکتے مہکتے جس یار بند تھا, سارے روڈ بند ہوتے ہیں, کیا کروں. حضور اعظم سواتی صاحب کو جیل سے فون کیا گیا, اور جیل سے پہلے اعظم سواتی صاحب کو جیلر نے فون کیا؟ جیل سے فون ہوا. تو جیل سے جیلر نے فون کیا ہوگا نا. جیل سے فون ہوا. ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے کیا ہوگا. جیل سے ان کے بانی نے فون کیا. ارے یار آپ کہہ چکے ہیں کہ وہ, بلکہ کیا کہہ چکے ہیں, ہمارے دوست اعجاز سید بھی کل کہہ چکے ہیں کہ جی ان کا وہ فون تو لے لیا گیا, لیکن جیلر کا فون تو ہوتا ہے نا, کیا گل کر لو کہ نہیں ہو سکتا. بانی تحریک کی بات کرائی گئی اعظم سواتی صاحب سے. میری اطلاعات کے مطابق بانی صاحب کو 3 نام دیے گئے تھے. اس سے پہلے ان کو ظاہر ہے کہ جو لوگ ملتے ملاتے ہیں سرکار کے لوگ, انہوں نے یہ کہا کہ سر بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں سچویشن بہت بگڑ رہی ہے, ملک بھر سے مذہبی جماعت کے جو کارکنان ہیں وہ اسلام آباد میں جمع ہونا چاہ رہے ہیں, آپ کے لوگ بھی آ رہے ہیں, تو دیکھیے چونکہ یہ مسئلہ بہت حساس ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا جلسہ ملتوی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. یہ ایک ورژن ہے. تو اس کے بعد اس ورژن کے مطابق ان کو 3 نام دیے گئے کہ اگر آپ کو ہماری بات پہ اعتبار نہیں تو آپ مندرجہ ذیل 3 افراد میں سے کسی ایک کے ساتھ بالمشافہ گفتگو کے ذریعے تصدیق کر لیں کہ ہم آپ کو جو بات بتا رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں. اچھا, یہ ملاقات صبح 7:30 بجے ہو رہی ہے. 7:30 سے بھی بہت پہلے ہو چکی ہے, رات کوئی 12 ساڑھے 12. ٹھیک ہے. اچھا, اور اس وقت تک مستقل. 3 نام کون ہیں؟ ایک تھا علی امین گنڈا پور صاحب, چیف منسٹر خیبر پختونخوا. دوسرے تھے بیرسٹر سیف, ترجمان ہے شاید. تیسرے تھے اعظم سواتی. تو ملے اعظم سواتی. تو بانی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے انہیں بلوا لیں. تو پھر اعظم سواتی صاحب کو جیل سے فون کر کے بلایا گیا. جی اعظم سواتی صاحب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلوایا گیا. یہ تو وہ خود بھی آپ کہہ رہے ہیں نا, لیکن میں تو اب بیک گراؤنڈ ہوں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ بانی کیوں مان گئے. نہیں, اتنا بڑا قضیہ ہے یار, لیکن انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا, لیکن جلسہ نہیں ہوا نا. جلسہ نہیں ہوا. نصرت جاوید مجبور ہے بانی تحریک کے اس جلسے کو ڈسکس کرنے کے لیے. اس وقت سارے ٹاک شو اٹھا کے دیکھیے, سب ٹاک شو کا موضوع. اب یہ پہلا جلسہ ملتوی نہیں ہوا. واہ تالیاں جی بہرحال, لیکن دیکھیے یہ تو مانے ان کو گریب کرنا. تالیاں نا, تالیاں. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک ورژن ہے, ایک ورژن ہے. دوسرا ورژن یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جینا ہوگا, مرنا ہوگا, دھرنا ہوگا, یہ تو اوور کمیٹڈ ہے ہماری جماعت ہے, تو ان کو 35 افراد کی فہرست دکھائی گئی کہ جی یہ فیض صاحب کے حوالے سے یہ مزید گرفتاریاں ہونی ہیں. وہ جو 41 کی لسٹ تھی وہ تو آلریڈی اس پہ سائن ہو چکے ہوئے ہیں نا. تو یہ بھی ایک ورژن ہے. آئی ایم انجینئر, آپ نے 35 کی اب بتائی, 41 کی پہلے تھی, تو یہ تو ٹوٹل 76 بندے بن گئے. خدا حافظ, السلام علیکم. میں نے ایسی بات کر دی. بہرحال انہیں کہا گیا کہ دیکھیے کچھ ان لوگوں پہ رحم کریں, کیونکہ بعد ازاں ان کو بھی پرابلم, مطلب منت ترلا کیا گیا عمران خان سے. بہرحال میں 2 ورژن سنا رہا ہوں آپ. دونوں ورژنز میں اس ملک کا سیاسی اور طاقت اور طبقہ مجبور تھا کہ ایک ورژن میں جس میں میں کچھ نمبر دے رہا ہوں, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر سوچ لو وہ ورنہ. دوسرا ورژن جو ہے اس کو اس کے حامی, ان کے چاہنے والے, ان کے مداحین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بانی اس وجہ سے آمادہ ہوئے کہ پہلی مرتبہ بہت عرصے کے بعد بالآخر اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری جماعت اور بانی کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو ری وزٹ کرنے کو مجبور ہوئی. تو بانی نے کہا ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کہ اگر یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ خطرہ ہے, اگر میں تعاون کرتا ہوں
تو کیا یہ سی بی ایم کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، ویسے عام طور پر یہ دو ہاسٹائل ملکوں میں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میجر سی بی ایمز، تو ٹھیک ہے میں جلسہ ملتوی کرتا ہوں، اس کے عوض یہ مجھے کیا دیں گے؟ اس کے عوض انہوں نے فوری طور پر دیر اینڈ دین آج صبح جو پہلا سرکاری کام ہوا ہے اسلام آباد کی انتظامیہ کی جانب سے کہ 8 ستمبر کے جلسے کی NOC دے دیا. حالانکہ آپ کوئی پتہ نہیں 8 ستمبر کو، کیونکہ کل یوم تشکر تو مولانا فضل الرحمان منا رہے ہیں، 8 ستمبر تک پتہ نہیں کوئی اور وہ ایک اور جماعت بھی ویسے آنے والی ہے، وہ 28 کیا وہ، خیر وہ بعد میں بات کریں گے. اینی وے یہ دو ورژنز ہیں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں ان دونوں ورژنز میں سے جو بھی درست ہو، تحریک انصاف کو دھچکا لگا ہے. ان کو یہ جلسہ منسوخ نہیں کرنا چاہیے تھا. انہیں کہنا چاہیے تھا کہ جناب ہمارا جلسہ ترنول میں ہونا ہے جو اسلام آباد کے ریڈ زون سے بہت دور ہے، اور ہمارے لوگ جلسہ کریں گے اور پرامن طریقے سے منتشر ہو جائیں گے. کیونکہ کل رات تک یہ بڑک لگا رہے تھے. نقصان کیا یہ بات سمجھ نہیں پایا. دیکھیں جو لیڈر ہوتا ہے نا، لیڈر، ارے بھیا اس کو ورکر کا درد پتا ہوتا ہے، کہ اسے پتا ہے کہ درد تمہیں اندازہ ہے، تمہیں کچھ یہی ہے نا، ہوم ورک کیا کرو. اسد وہ ایک صدام ترین ہے، وہ کوئٹہ سے لے کر آیا ہے کارکن، کوئٹہ سے، وہ 2-3 دن پہلے چلا ہوگا نا بیچارہ. اب اس طرح فرض کرو کہ ایک شخص جو ہے وہ لیٹ سے کہ لیا سے چلا ہے. میرے جلال پور سے بھی کئی لوگ ہیں. پھر اچھا کتنے لوگ؟ کراچی سے خواتین آئی ہیں. کراچی سے خواتین آئی ہوئی ہیں. اس سے ورکر موو کرتا ہے یار. ڈیمیج کہاں ہوا پی ٹی آئی کو؟ یار ورکر کا موو کرنا آسان بات نہیں ہوتی. کراچی سے آپ قافلے کی صورت، اگر آپ خواتین بھی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ 3rd کلاس آپ ٹرین میں بھی بیٹھ کر آئیں، 5-6 بندے پول ان کر کے یار گاڑی میں آ جائیں، راستے میں رکنا، کھانا کھانا اپنا. بھائی صاحب دیکھیے اس کو ڈیمیج نہیں کہا جا سکتا. ورکر کمیٹڈ ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. ورکر آج نکلے، ورکر 8 کو بھی نکلے گا، ورکر ہو سکتا ہے دسمبر میں بھی نکلے. مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ اگر یہ بات ایسے ہی ہونا تھی تو کل رات میرے اور آپ کے سونے سے قبل عمر ایوب صاحب ہوں، علی امین گنڈا پور صاحب، وہ تو وزیر اعلیٰ، یار کم از کم آپ اتنا کر سکتے تھے. اگر آپ کے دل میں واقعی اپنے کارکنوں کا درد ہے تو آپ یہ کرتے کہ یار ٹھیک ہے اگر گڑبڑ ہے تو صاحب ایسا کریں کہ وہ علی امین صاحب نے جو قافلہ لانا ہے نا، وہ قافلہ لا کر جو آخری پڑاؤ ہے نا، اٹک، یہ دریا بہ رہا ہے، دریا کے اس طرف خیبر پختونخوا، وہاں پہ آئیں اور کہیں کہ جی جو لوگ دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں بسم اللہ آئیے ہماری پختون مہمان نوازی بھی انجوائے کیجیے. تو بڑا اچھا پیغام دیتے کہ صاحب ہم تو اسلام آباد میں انٹر بھی نہیں ہو رہے، لیکن ہم نے آج تاریخ اپنی طے کر رکھی ہے کہ آج ہماری ریلی ہوگی. ہاں ہم یہ کر رہے ہیں، بڑے اچھے آپٹکس بنتے. نہ چاہتے ہوئے آپ کی یہ ساری تھیری مان لیتا ہوں، پر میری نظر میں وہ لیڈر جو ڈٹ کے کھڑا ہے وہ کیوں نہیں ڈٹ کے کھڑا نا آج. وہ کہنا کہ میرا کیا تعلق ہے اس سے، میں تو وہاں جا رہا ہوں، ہمارے تو ترنول میں ہمارے لوگ تو. ہاں تو انہوں نے کیوں ایسا کیا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں، مطلب میں تو 2 ورژن ہے نا، دونوں ورژن میں آپ ڈیمیج کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف. نہیں ایک ورژن میں تو میاں بھائی کی ٹانگ اونچی ہے. میاں بھائی کی ٹانگ کیسے اونچی ہے؟ وہ ورژن جو یہ کہتا ہے کہ بڑے عرصے بعد ان کی اسٹیبلشمنٹ اور نے واقعتاً رجوع کیا کہ بھائی جان دے ہے، اور آپ سے ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے. ہاں ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. دوسرا ورژن یہ ہے کہ نہیں، ان کو کچھ دکھایا گیا، جس نے ورنہ کا لفظ استعمال کر کے. ایک تیسرا ورژن بھی ہے نا. جی تیسرا کیا؟ علیمہ خان صاحبہ. یہی تو کس نے بھیجا؟ اللہ بھلا کرے آپ کا. کس نے دیے ہیں یہ جھمکے؟ ہاں کہاں سے آئے ہیں یہ جھمکے؟ تو یہ ان دونوں سے الگ ایک ورژن ہے. یہی تو ورژن ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، دیکھو میاں، علی امین گنڈا پور پختونخوا کی وزارت اعلیٰ، ایک مرتبہ میں جام صادق علی مرحوم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا،
वजीर आला की गाड़ी में, वो पीछे बैठे हुए थे, लेफ्ट पे जो प्रोटोकॉल होता है, राइट पे वो इधर इस्लामाबाद के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने वो घर जा रहे थे। उनका घर इधर होटल के एक पास 44 स्ट्रीट में होता था। मैं उनको बड़ा क्लोज, तो मैंने उनको कहा कि सर आपको कभी कभी जो है आप शर्मिंदा नहीं महसूस करते, आप क्या कर रहे हैं अपनी जमात के लोगों के साथ? तो मैंने यूं करके जमाई ली और आगे जो वो हूटर नहीं चल रहे थे, कहते ये देख रहे हो इसका अपना ही नशा है। ये किसने कहा? जाम सादिक। ठीक, तो भैया इसी तरह जो कल भी मैं तुम्हें कह रहा था, असेंबली में बैठने का अपना ही मजा है। नहीं सर देखिए, उनको पता है उनका लीडर किस कर्ब में। इसीलिए मैं बहुत दिनों से कहे चले जा रहा हूं और मैं आज भी कह रहा हूं, अगर तहरीक इंसाफ का मज़ाहमती किरदार जिंदा रखना है और इसको और तवाना बनाना है तो आइए तारीख से सबक सीखें। क्या जनूबी एशिया में ऐसे नहीं, ये मोरूसी सियासत जिस पे हम बहुत ताने देते हैं, ओ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, यू नो व्हाट नॉनसेंस, ये मोरूसी सियासत। भाई मिसेस बिंद्रा नायके, मिसेस इंदिरा गांधी, मिसेस इंदिरा गांधी गेट्स मर्डर्ड, राजीव गांधी, भुट्टो साहब, सारे लोग वो कर रहे हैं, जनाब चेयरमैन खाना खा लें। कौन लड़ी? जो दुख, जो दुख बीवी को, बेटी को या बहन को महसूस होता है। नवाज शरीफ की दफा उनकी मरहूम जी कुलसूम साहिबा जी, उनकी यानी कि वो आई थी, घरेलू खातून थी, निकल आई थी बाहर 12 अक्टूबर 1999 के बाद, और कैसे उन्होंने और ऐसे घुमाया कि एक फौजी आमिर को मजबूर किया कि वो उनको सऊदी अरब भिजवाएं। सुनो, बीबी इसी तरह बेचारी लगी रही। इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो मज़ाहमती किरदार है, अब यहाँ थोड़ा सा इख्तलाफ है उसमें मेरा देखो भाई, मेरी ना तहरीक इंसाफ से कोई हमदर्दी है। उन्होंने तो 4 साल तक मुझे रामदाय दरगाह बनाए रखा। आपने कांग्रेस, लेकिन मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, जैसे मैंने कल बात की थी, हुकूमत कल तमाशा लगाएगी इनका कि मैं ये मुल्क की सियासत का, मैं दोबारा कह रहा हूं, जो अलीमा खान दर्द महसूस कर सकती हैं अपने भाई की मौजूदा सूरत हाल का, वो इनमें से ये यानी कि गौहर महसूस कर रहे होंगे। वो तौबा नौजुबिल्लाह चला तो रहे हैं पार्टी को। देखें जिस चला रहे हैं। आपने कांग्रेस, नून लीग और पीपल्स पार्टी की एग्जांपल दी, जहां आपने एग्जांपल दी वहां ग्राफ नीचे जा रहा है तीनों पार्टीज का। अब जा रहा है ना तीनों पार्टीज का जो आपने हवाला किया, लेकिन पीटीआई का ग्राफ ऊपर से ऊपर जा रहा है। अच्छा जी, इतना ऊपर जा रहा है कि बावजूद इसके कि सुबह ऐलान हो गया कि जलसा नहीं होना, हाँ, महमूद खान अचकजई पहुंच गए। अच्छा, बाय द वे, ये जो जलसा हो रहा था, इस जलसे की इजाजत जो तलब की थी ना, जो दरखास्त पे साइन, वो तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकजई ने की थी। वो वहां पहुंच गए मौसूफ, उनको लिया ही नहीं गया एतमाद में। वो आला में देखे ना 7 साढ़े 7 बजे गए वो बाबा, तो उसके बावजूद वो तो पहुंचे हैं दोपहर को अपने। सारे लोग पहुंचे जो पहुंचे, जो कारकुन थे जिनका इत्तला नहीं है। 3-4 मरतबा जो है, 3-4 मरतबा मेरी इत्तलात के मुताबिक। अब अगर आप में मकसद ये कि ये कोट पहन के एंकर बनने का शौक जब आ जाता है ना, बाल बना के, अब तो नहीं बनाता नहीं, अब तो ये बाकायदा, अब तो बिल्कुल ये यूं दिलीप कुमार की तरह के ये पारो, तो वो जो है, आपको ये चाहिए था कि मैं यहाँ बैठा था, आप कहते कि नुसरात मैं देर से आया हूँ, असल में मैं तरनौल चला गया था। ये मैंने कारकुनों से बात की है, उनके ये जज्बात हैं सर, आपको ये करना चाहिए था। मैं अगर तुम्हारी जगह होता, बखुदा मैं ये करता। मैं तुम्हें दियानतदारी से कहता हूँ, आज कारकुन का दिल बहुत टूटा है और उसका दिल रखने को जरूरी था कि अली अमीन गंडापुर जो है, सारी बात हो जाती। यू वॉन्टेड टू लुक गुड, आप सीबीएम की बात कर रहे हो, मैं आपका वर्जन मान लेता हूं। आप कहते हैं कि जी ये आखिरी है, हम पंजाब में जा ही नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तान भर से जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान आए हुए हैं, वो आए, दरिया पार करें, इधर आए और पख्तून मेहमान नवाजी से लुत्फानंदोज हो। लेकिन जलसा होगा, जीना होगा, मरना होगा। जलसा तो जब ये मोहब्बत कोई नहीं दिखाएगा। बानी ने मुलतवी कर दिया तो फिर उसको काउंटर करना बनता नहीं ना, जब बानी ने कह दिया कि आर्गुमेंट दो ना, किस वजह से कर दिया। देखें, कोई बहुत बड़ी बात होगी, ऐसे नहीं है कि इमरान खान अपने इत्तेहादियों को भी नाराज करें। नहीं, वो कोई मसला नहीं होता। देखो इस मामले में कारकुनान को वो सियासतदान ही नहीं है जो बवक्त जरूरत सेल्फिश ना हो।
اس کے لیے بھی تاریخ موجود ہے. یہ مصیبت تو یہ ہے کہ تاریخ ہم نے پڑھنی نہیں. 1993 متحدہ محاذ تھا. نواب زادہ نصر اللہ صاحب جو ہیں سپریم کورٹ نے گورنمنٹ بحال کر دی تھی نواز شریف کی. ہیلو صحیح کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی. اور نواب زادہ نصر اللہ صاحب اس زمانے کے سٹنگ وزیر اعلیٰ پنجاب جو آج کل علی امین گنڈا پور جیسے خیبر پختونخوا میں ہیں, ان کے ساتھ مل کے لانگ مارچ لے کر آ رہے تھے. کہاں؟ اسلام آباد. ٹھیک ہے جی. عبد الوحید کاکڑ آرمی چیف ہوتے تھے, انہوں نے ہیلی کاپٹر بھیجا. جی ایچ کیو گئی بی بی, انہوں نے کہا کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا جی فریش الیکشن, نتھنگ ایلس. انہوں نے کہا فائن, کال آف دا لانگ مارچ. نواب نصر اللہ اپنا سر پکڑ کے, میں رپورٹر ہوں, انہوں نے کہا ایک ہی کی تابی تھی منہ میں ساڑیاں تو بھرتی نہیں آتی یار. چلو میں ٹھیک ہے فائن, میں یہ کیا بات کر رہا ہوں. اب یہ کہ انلیس ان کو جو اگر سی بی ایم والی تھیوری ٹھیک ہے وہ کہی گئی ہے تو چلو میں تو مان سکتا ہوں. میں جہاں مجھے چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کلیئر کر سکوں, عمران خان کو پتا تھا کہ عدنان حیدر کو نصرت جاوید جو ہے اسی طرح کاؤنٹر کر کے تنگ کرے گا, تو انہوں نے باقی سب کے لیے بھی, صرف میرے لیے نہیں, جہاں آپ نے مجھے روکا وہاں آگے کچھ اور کہا ہوا انہوں نے. تاہم پاکستان تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی نے کہا آزادی چاہنے والے میرے اس حکم کو کمزوری نہ سمجھیں. اور پھر قیادت کو یہ آخری موقع دے رہا ہوں, 3 جلد سے منسوخ ملتوی ہو چکے ہیں, یہ 8 والا 8 کو ہی ہوگا اور دھڑن تختہ ہوگا. لفظ دھڑن تختہ یار یہ میری میں انٹرپریٹ کیتا ہے. میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں اگر 3 مرتبہ ملتوی ہوا تو 4تھی بار بھی ہونے کے امکانات آپ پوری قیادت کانشیس ہے. کون سی؟ پی ٹی آئی کی نا یار. کہاں مطلب کہ وہاں تک وہ ہائی الرٹ پہ چلے گئے نا. نہیں, اب ترنول میں یہ قیادت منظور تھی, یعنی موجود تھی. جس قیادت کو فور آن کیا جہاں پہ جب آنسو گیس یا مختلف بہت سارے لوگ پہنچ بھی گئے تھے, بہت سارے لوگ پہنچے. نہیں یہ قیادت کی مجھے بات کرو نا. قیادت پتہ لگ گیا نا کہ نہیں ہے. اچھا انہوں نے کیا خسمان خان مطلب وہاں پہ قیادت جا کے کھڑی ہوتی کہتی کہ نہیں جی. اچھا مجھے بریک ٹائم بہت. اچھا ان کو کسی نے بتایا نہیں قیادت کو کہ جی یہ کارکن بیچارے وہاں کھڑے ہیں اور ان کو پولیس جو ہے کارکنوں کا لحاظ خیال کرنا چاہیے تھا. یو آر ویری رائٹ. تو اس پہ قیادت کو سوچنا نہیں کارکنوں کا کیا نا, ان کو اوقات یہ بتائی ہے کہ یہ 5-5 ہزار کا نوٹ پڑھتے ہو بٹی. یار آپ سیاسی کارکن کی اس طرح عزت کرتے ہیں یار, کیا بات کرتے ہو. ایک بریک جی. سیاسی کارکن کا احترام ہوتا ہے. ویلکم بیک. نو صاحب, وزیر خزانہ صاحب جو ہیں ہمارے, انہوں نے تو بڑی خوشخبریاں سنائی اور ہم نے بھی امیدیں باندھ لی کہ آئی ایم ایف پروگرام تو بس ہو گیا ہمارے پاس, ڈن ہو گیا. بٹ وہ جو انہوں نے شیڈیول جاری کیا ہے آئی ایم ایف نے اپنے ایگزیکٹو بورڈ کا, جو کہ 28 سے 30 3 دن ان کا بورڈ بیٹھے گا, اس میں 3 ممالک کا نام ہے, پاکستان شامل نہیں ہے. تو وہ کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے اس مہینے تو ہمیں آئی ایم ایف پروگرام نہیں مل رہا. اب معاملہ اگلے بورڈ میٹنگ پہ چلا گیا. جی. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ میری بات سے ڈس ایگری کر رہے تھے. ابھی مجھے بہت سارے لوگوں نے نوٹس اور وہ وغیرہ بھیجی ہیں, تصاویر بھی, جس میں وہ یہ ہے کہ انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے جو لوگ ہیں وہ قیادت جن کو کہا گیا ہے کہ آخری موقع, ان کو چوڑیاں بھجوا رہے ہیں. حالانکہ چوڑیاں بھجوانا میرا خیال ہے یہ خواتین کی توہین, کہ بھئی خواتین کو آپ کمزور سمجھتے ہیں. تو اس سے پہلے ہی ہم بات کر رہے تھے کہ سنبھالا بھاپ کی جماعت کو ان کی بیٹی بے نظیر نے, ادھر اندرا گاندھی نے, ادھر کلثوم صاحبہ نے, اور پھر بعد میں مریم نے بھی. باہر جس طرح علیمہ صاحبہ اگریسولی علیمہ صاحبہ جیسے آج کا بول رہی. اینی وے, اب آجی اس بات پہ. بات یہ ہے بھائی جان, آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہمارے وزیر خزانہ صاحب ماشاءاللہ بڑے ذہین آدمی ہیں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ سیاستدان نہیں ہے, ٹیکنوکریٹ تو ہے نا, ایک ٹیکنوکریٹ ہی ہے نا. تو بٹ اپنی فیلڈ کے تو ماسٹر ہیں بھائی, تو پھر اپنی فیلڈ میں رہو نا. وہ وزیر خزانہ صاحب کون سا کوئی ہاکی پلیئر تھے جو اب آ کے وہ وزیر خزانہ, وہ فائنانس اور بینکنگ اور ان چیزوں کو دیکھتے تھے نا. میں اس موضوع پر کبھی آپ سے لمبی چوڑی بحث کر سکتا ہوں. دنیا بھر میں ٹاپ 10 یا 15 ملکوں کے نام لیں گے اور ان کے وزیر خزانہ کا نام لے کر پتہ کریں گے کہ اس نے کون سی یونیورسٹی میں جا کر یا کون سے بینک میں کام کیا تھا. اور بینکر کو کبھی بھی ماہر معیشت ویسے نہیں مانا جاتا ہے. بائی دا وے, ہی از اے بینکر. بینکر کا کام ہے لوگوں سے ڈپازٹس لانا, اور جب وہ قرضہ مانگنے جائے تو 100 نخرے دکھانا. یہ کام ہوتا ہے بینکر کا.
مطلب مزاج ہی نہیں ہے ان کا وزیر معیشت چلانا اور سیاست تو ویسے بھی زیادہ تر بینکرز نہیں آئے وزیر خزانہ میرے ہوش و حواس میں، اس لیے کہ ان سے کام وام لیے ہوتے ہیں، اکثر آپ کام آئے ہوتے ہیں، خواہ وہ شوکت عزیز ہوں، ابھی پیسے ویسے رکھوائے ہوتے ہیں ان کے پاس، وہ میرا کام غریبوں کی محبت یعنی خدمت کرنا، یہاں پہ بینکر جو ہے وہ میرا کام سیاستدانوں کی خدمت کرنا، درد مندوں سے وغیرہ وغیرہ. ان کو یہ تاریخ کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا. اب ایز ٹیکنوکریٹ ان کا سب سے بڑا جو میری دانش میں جو ان کی خطا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بینکر ہیں. آپ کو بینکر ہوتے ہوئے ایک بہت بڑے کمرشل بینک سے آپ آئے، آپ کو ایک بہت بڑے کمرشل بینک سے کے تجربے کی وجہ سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جب چین جائیں گے کہ صاحب یہ جو ہمارا کمرشل بینکس کا لون ہے، دیکھو ایک تو وہ لونز ہیں جو چینی حکومت نے ہمیں دیے ہوئے ہیں. آپ کرانے ان کے کمرشل انہوں نے کہا اچھا جی یہ وہ ٹھیک ہے کر دیتے ہیں، چین اپنا یار ہے، اس پہ جانثار ہے، وی آر آرن مدد. زیادہ اصرار کس بات پہ تھا؟ دو باتوں. ایک تو یہ کہ چینی کمرشل بینکوں کے جو قرضے ہیں ان کو رول اوور کیا جائے، ان کا بھی رول اوور لیجئے. تو چینی قیادت نے کہا کہ صاحب وہ دیکھیے ہمارے ہاں ٹھیک ہے ون پارٹی سسٹم ہے، لیکن ہمارے بینک تو وہ تو پیورلی یعنی کمرشل بنیادوں پہ چلتے ہیں. لیکن اس پہ آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے آپشن دیا کہ آپ پیسے دے دیں اور ہم آپ کے مقروض ہو جائیں. ایک تجویز دی نا، اب نہیں وہ انہوں نے کہا کہ اچھا ہم پھر ایک ایسا کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو نیگوشیٹ ود دیم، تو ہم آپ کو ایک بندہ تجویز کر دیتے ہیں، وہ آپ کے بہاف پہ تجویز کرے گا. ٹھیک ہو گئی بات. اب وہ ہونے سے پہلے ہی انہوں نے 28 دے دی. دریس نا آپ نے چین کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ نہیں کیا جو یہ بتا رہا ہو کہ سی پیک اپنے فیز 2 میں داخل ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ملک ہوتا ہے امریکہ، وہی کہتا ہے فیصلہ کر لو ہمارے ساتھ ہو یا مطلب فیز پروگرام فیز 2 جو ہے وہ خطرے میں ہے. سی پیک کا فیز 2 ہونا ہے نا. دیکھو نا یہ جو سارے بنیادی مسئلہ چین کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے جو بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگائے تھے ان کا جو گردشی قرضہ ہے بڑھتا جا رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سر کسی طرح چینی حکومت جو ہے وہ اس طرح کرے کہ ابھی ہم اس کو مؤخر کر سکیں ادائیگی، تو بہت بڑی ریلیف مل جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے بڑی ٹف نیگوسیشنز چاہیے. تو وہ چینی حکومت کہہ رہی تھی جہاں تک تو ایز گورنمنٹ وزٹ کر کے آئے ہیں نا دورے، یار اب اگر میں آپ کو جب عرض کر رہا ہوں یا تو مجھ سے پوچھنا نہیں تھا، ورنہ اگر آپ کے پاس کوئی اور اطلاع ہے تو میرے پاس اور کوئی نہیں، اسی تو میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں. آپ نے سارا ملبہ ڈال دیا ہمارے بیچارے وزیر خزانہ پہ. میں نے لفظ کیا کہا؟ میں نے کہا کہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ ٹیکنوکریٹ ہے، تو ایز اے بینکر انہیں خود پتا ہونا چاہیے تھا کہ حکومت سے بات کرنی اور ہے. فرض کریں اگر ابھی بھی اپنے بینکر ہی ہوتے تو ان کے پاس شہباز شریف صاحب بھی جاتے، کیا اتفاق دے ہے جڑے پیسے نہیں نا ذرا حالانکہ اور ہی ڈیئر آپس میں بڑے ان کے قریبی تعلق. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج ہی اتفاق سے اب آپ نے کہا تو مجھے یاد آیا، چونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کا بڑا دل مچل رہا تھا. نیو یارک ٹائمز ہے، یہ پورا صفحہ ہے 21 اگست، ٹھیک یہ کل آیا تھا بدھ کے دن، میں نکلوایا میں نے. دا چائنا ہینگ اوور از ہیئر. ہینگ اوور یہ ہوتا ہے جی جب آپ بہت زیادہ شراب پی لیں اور دوسرے دن آپ سے وہ سنبھالا نہیں جا رہا ہوتا، سر گھوم رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ چین سے جو لوگ اپنے قرضے لے کے جو ملک کر رہے تھے اب ان کے سر چکرا رہے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد کہتے ہیں دا پارٹی از اوور فار دا کنٹریز اکانومی، کہ چینی معیشت جو ہے اس کی پارٹی والے دن ختم ہوئے. اب یہ ہے کہ پور نیشن اراؤنڈ دا ورلڈ آر فیلنگ افیکٹس، کہ دنیا بھر کی جو غریب ممالک ہیں اب ان کو اس کا احساس ہو رہا ہے کہ چینی معیشت کن برے حالوں میں ہے. اچھا.
یعنی ان کے قرض و ورزوں. ٹھیک ہے. اب اس میں انہوں نے مختلف ممالک کا ذکر کیا. چلیں جی ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو استثناء ہے, ہم تو بہرحال دوست ہیں. اور سب سے پہلے ہم نے تو امریکہ کے ساتھ سٹ پنجہ کروایا, یہاں سے کسنجر گیا, ہاں, اور ابھی تک چینیوں کو یاد ہے وغیرہ وغیرہ, اور آئرن برادرز, اور سمندروں سے گہری, شہد سے میٹھی, پہاڑوں سے اونچی. اب جناب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان از mired in deep economic crisis, کہ پاکستان سنگین معاشی بحران میں دھس چکا ہے, اور وہ اس میں سے باہر اس لیے نہیں آ پا رہا, میں جان بوجھ کر پوری انگریزی میں نہیں پڑھ رہا, اس لیے کہ اس کو اربوں ڈالر چین کو ادا کرنے ہیں ان قرضوں کے لیے جو اس نے اپنا انفراسٹرکچر, یعنی یہ سڑکیں, ون بیلٹ ون روڈ وغیرہ وغیرہ, ادر پروجیکٹس. ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس بحران کی وجہ سے بہت ساری فیکٹریاں جو ہیں وہ بالکل کھڑی ہیں, شٹ ڈاؤن نہیں, آئیڈیل, مطلب کہ ان میں کام ہی نہیں ہو رہا, اس لیے کہ وہ غیر ملکوں سے وہ را مٹیریل نہیں خرید پا رہی بیکاز آف دا کرنسی بحران, جس سے وہ اپنا روپیہ دبا رکھے. یہ جناب وہ ہے. یہ کہنے کے بعد سارے کے بعد 30 سیکنڈ میں یہ کہوں گا کہ نہ آئی ایم ایف یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے. 25 کروڑ کا ملک ہے میاں, ہیلو, اور چین کے لیے بھی کہ اچھا کہ یار اگر پاکستان میں سری لنکا کی طرح دیوالیہ ہو گیا آپ کی وجہ سے تو پھر آپ کا دوست نہیں. اس کا مطلب ہے ہمارے لیے ون ون سچویشن ہے. ون ون ہے, ریڈی بھی نہیں ہے. چلو جی, اور پسینہ کڑاکا نہیں یار, فیکٹس لوگوں کو جھوٹے خواب نہیں دکھایا کرتے, ہمیشہ پازیٹیو. اور بیٹھ کے افیم نہ بیچ, افیم مت بیچو. میں ان کو امید دلاتا ہوں. دلائیں جی, امید انہیں پہ جائیے گا. تو بھائی صاحب کہہ گئے تھے نا, ایک پروستر ہے شجر سے امید بہار, ایسے بالکل امید بہار رکھ. ایک بریک جو آج کل 4 دنوں کے لیے. ویلکم بیک. نور صاحب, سیاسی گرما گرمی لگ رہی ہے, ہر طرف جو ہے جلسوں جلوس, ریلیوں اور لانگ مارچ کا سما بندھا ہوا ہے. اب دیکھنا جیسے آج تو نہ ہو سکا, کل مولانا صاحب نے یوم تشکر, اور وہ کہہ رہے کہ 7 ستمبر کو یوم فتح, اور ساتھ ساتھ حافظ نعیم صاحب جو ہیں جماعت اسلامی والے جو پچھلے دنوں دھرنا لے کے, او یار ان سے میں بڑا ڈس اپوائنٹ. تجھ تو کیوں نہ محفل لوٹ لی. او یار میں واقعتاً میں جینوئنلی سمجھ رہا تھا انہوں نے وہ بنگلہ دیش بھی چل رہا. میں نے کہا یار انہوں نے بہت سادہ اور 1 پوائنٹ ایجنڈے کے تحت ایک تحریک شروع کی ہے. میں بار بار یہاں پہ کہتا رہا. اس میں کیسے وہ کم ہو گئے نا 2 مہینے کے لیے ریٹس. آپ نے پتا ہے وہ مریم صاحب نے جو ریلیف دیا ہے, اچھا تو ان کی پوری تحریک 2 مہینے کی ریلیف مانگنے کے لیے تھی. دیکھو جو بھی تھوڑا بہت ریلیف دیا نا, اب انہوں نے ایک اور بات کی ہے نا سر. آپ نہیں, مجھے آپ ایک بات بتائیں, انہوں نے تو جب تحریک اپنی چلا رہے تھے تو اس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی مستقل بنیادوں پہ بجلی کا بل. چلو اتنا بڑا ریلیف کا کریڈٹ تو جاتا ہے جماعت اسلامی کو کہ یار آپ دیکھیں نا کہ 200 سے 500 یونٹ والے جو لوگ ہیں ان کو 14 روپے یونٹ ملے گا. اچھا, فی یونٹ کو 40 روپے سستا ہو گیا وہ ان کا. بھائی صاحب کتنے دنوں تک؟ 2 مہینے کے لیے. اچھا, اور وہ ان کی خاطر ہوا ہے, ان کی تحریک کے خوف سے ہوا ہے. ہاں, جماعت اسلامی. اچھا, واقعی. لیکن انہوں نے ایک اور بات, یہ جب میاں صاحب خطاب فرما رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ حافظ صاحب سے میری بات ہو گئی, حکومت ان کی, انہوں نے اپنے بھی سیاست کرنی ہے نا, حکومت بھی تو کسی سیاسی جماعت کی. اچھا, کہیں نہ کہیں پریشر آیا گورنمنٹ پہ. وہ نہیں, لیکن وہ کہتے کہ جی بڑا ہمارا بھائی, ہمارے اپنے. چلو آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹ ختم کرنے کے لیے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ انہیں بجلی اور گیس. نہیں, میں ہرگز یہ نہیں چاہتا بابا. دیکھو ایک وہ دوبارہ آ رہے ہیں. او یار میرے منہ میں غلط بات نہ ڈالا کرو, دیکھنے والے یہ سمجھیں گے کہ جی میری ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہے کہ جی وہ ہنگامہ نہیں کر پائے. میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں, میں نے, آپ کو یاد ہے کہ ابھی یہ 2 مہینے والی ریلیف کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا. میں نے, تم نے کہا کہ جی کسی صورت کچھ معاملہ حل ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو کہا یہاں 2 مہینے کی بات ہے, جب اس کے بعد پھر سیزن شروع ہو جائے گا. جب اصل بات جو ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے, اصل جو پرائس بہت زیادہ اوپر جاتی ہے وہ جب ایئر کنڈیشنر چلتے ہیں گرمیوں میں. اچھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایئر کنڈیشنر جو ہے وہ آپ کی آبادی کا کتنا % ہوتا ہے؟ 5%. آپ کی آبادی کا
5%. 25 करोड़ की आबादी का 5% वो एयर कंडीशन की वजह से। गर्मी में बिजली महंगी हो जाती है। ठीक है बात। तो इन्होंने फिर कहा कि यार अब क्या करें, तो वो पहले एक जगाड़ निकाली इन्होंने, शहबाज साहब ने, वो हामिद की टोपी वो किसके सर वाली बात है कि यार आप वो जो सो कॉल्ड जितना थोड़ा बहुत रह गया था पब्लिक डेवलपमेंट, वो जो ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट को, कोई सड़क बना दो, कोई नाली शाली, तो पैसे करके ही आते पास। वही वाकया चूंकि सूबाई हुकूमतों के पास स्पेस ज्यादा होती है फाइनेंशियल, तो उन्होंने अपने दौर में कर वो मरियम बीबी ने भी कर लेकिन उन्होंने एक और भी देखा ना, हुकूमत काम करते, उन्होंने कहा 2 घंटे की लोड शेडिंग करें तो आपको पता नहीं 55-56 अरब रुपए बच सकते हैं। फार्मूला तो है ना इनके पास भाई। तो ये फार्मूला उस वक्त सोच लेना था जब आप लपक के 2013 में आप बढ़ बढ़ के जो है वो लगाए चले जा रहे थे। देखो बात सुनो मेरी, लेट्स फेस इट, इस वक्त हम जो हमारी बैनुल अक़वामी टाइम कम है, मेरा टॉपिक रह जाएगा। टॉपिक तो तुम्हारा यही है ना कि हाफिज साहब आएंगे, आ रहे हैं, शटर डाउन हड़ताल की दरखास्त कह दिया उन्होंने। अब वो ये कह रहे हैं कि मुल्क गिर, वो तो ये तो आ नहीं रहे ना, वो एक दिन के लिए कह रहे हैं। जो हुकूमत कह रही है ना कि 2 घंटे अगर रोजाना लोड शेडिंग हो जाए, इनका ये है कि अगर हफ्ते में एक दिन शटर डाउन कर दी जाए तो बचत हो जाएगी बिजनेस की। ये कोई अगर आइडिया है तो ठीक है, इकोनॉमिकली वायबल होगा शायद। हुकूमत में प्रेशर डालने के लिए अगर बिजली और गैस के नर्ख कम ना किए गए, अवामी मुतालबा है ना सर, अवामी मुतालबा 1 मिनट है हमारे पास, हम सब का बाबू मुतालबा है, लेकिन देखना यह है कि क्या ये फीजिबल है या नहीं है। फिलहाल तो यही है कि शहबाज साहब जो कि बहुत माशाल्लाह इनको नेगोशिएशंस आती हैं, फौरी तौर पर किसी न किसी तरह बीजिंग पहुंच जाए, उन्हें कहें देखें जी बहुत अपना जलवा दिखाएं। और कोई IMF की डायरेक्टर के साथ नहीं वाकई मैं सीरियसली कह रहा हूँ। लेकिन वो शबाना रोज मेहनत तो करते हैं, शबाना को साथ देते हैं। यार ये एक सीरियस मैटर में बात कर रहा हूँ। फिलहाल हमारे पास बाबू कोई तरीका नहीं है इसके अलावा, या ये है कि हम मैसिव जो है वो करें अपनी एजी प्राइवेटाइजेशन वगैरह, ताकि टाइम खत्म हो गया। असद चौधरी का सांस चढ़ गया ब्रेक का, क्या कह के। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा और सोमवार को दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।